اسلامک باتیں جاننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل دین کی باتیں سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم آپ کو تہجد کی نماز کی فضیلت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ہم سب پر 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن ایک خاص نماز جو رات کے پچھلے حصے میں پڑھی جاتی ہے، جسے تہجد کی نماز کہتے ہیں، یہ نماز ہمارے لیے سنت ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس نماز کے پابند ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، بے شک رات میں اٹھنا، تہجد کی نماز پڑھنا نفس کو کچلنے کے لیے بہت سخت ہے، اس کی بدولت ہر کام درست ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، آدمی جب سو جاتا ہے تو شیطان اس کی غدی یعنی سر کے پچھلے حصے میں 3 گانٹھیں لگا دیتا ہے اور ہر گانٹھ پر کہتا ہے، ابھی بہت رات باقی ہے، سو جا۔ اگر آدمی اٹھ کر اللہ کا نام لیتا ہے تو پہلی گانٹھ کھل جاتی ہے، جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گانٹھ کھل جاتی ہے، جب وہ نماز پڑھتا ہے تو تیسری گانٹھ بھی کھل جاتی ہے۔ ایسا آدمی صبح اٹھنے پر خوشی محسوس کرتا ہے اور اس کا بدن ہلکا اور تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو اس کا بدن سست اور بدمزاج رہتا ہے۔ شیطان کے پاس ناک کی دوا، چاٹنے اور چھڑکنے کی چیزیں رہتی ہیں۔ جب وہ کسی انسان کی ناک میں دوا ڈالتا ہے تو وہ بدمزاج و بد اخلاق ہو جاتا ہے، اور جب شیطان چاٹنے کی دوا دیتا ہے تو بدتمیز و بد زبان ہو جاتا ہے، اور جب شیطان آدمی پر دوا چھڑک دیتا ہے تو وہ صبح تک سوتا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدھی رات کو اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھنا دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ اگر مجھے اپنی امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو یہ نماز میں ان پر فرض کر دیتا۔ رات میں ایک لمحہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ اگر اس وقت دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے اپنے رب سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت مغیرہ شعبہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، ایک بار رات میں اللہ کے رسول اتنی دیر نماز کے لیے کھڑے رہے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ گیا۔ صحابہ نے آپ کی حالت دیکھی تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے ہیں، پھر آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہو؟ آپ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، تو کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آقا نے ہم سے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ زندگی، موت، قبر اور حشر میں تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو تو رات کے پچھلے پہر اپنے رب کی رضا کے لیے عبادت کیا کرو، اپنے گھروں میں عبادت کرو، جس سے تمہارا گھر آسمان میں ایسا چمکتا نظر آئے گا جیسا کہ زمین والوں کو آسمان میں تارے چمکتے نظر آتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، تہجد کی نماز کی برکت سے بندے کو اللہ کا قرب یعنی کہ اللہ کے قریب حاصل ہوتا ہے، بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو تعلیم دیتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا، قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے سخت گرمی کے دنوں میں روزہ رکھا کرو، قبر کی وحشت دور کرنے کے لیے اندھیری رات میں 2 رکعت نماز نفل پڑھا کرو، حج کرو، غریبوں کو خیرات دو، حق بات بولو اور بری بات سے زبان کو روکو۔ نبی رحمت کے زمانے میں ایک صحاب ایسے تھے کہ جب لوگ رات کو سو جاتے تھے تو وہ صحاب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور قرآن کی تلاوت کرتے اور دعا مانگتے کہ اے الہی، اے پروردگار، مجھے جہنم سے بچا لے۔ لوگوں نے ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات خود ان کی کیفیت دیکھی تو صبح کو فرمایا، تم نے اللہ سے کے لیے
وہ بولے یا رسول اللہ میں جنت کا سوال کیسے کرتا، ابھی تو میں جنت کا سوال کرنے کے قابل بھی نہیں ہوا ہوں۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر خبر دی، یا رسول اللہ آپ انہیں بشارت سنا دیں کہ اللہ نے انہیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی تہجد کی نماز پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔